बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम जायजा विद महविश मुमताज बेग। नाजरीन, गुजरांवाला वजीराबाद में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया। कंटेनर पर फायरिंग से इमरान खान साहब की टांग पर गोली लगी और वो जख्मी हुए। एक फर्द जाँ बहक जबकि 13 अफराद जख्मी भी हुए और इसमें पीटीआई के सीनियर लोग मौजूद थे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें, पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने साफ, वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कसूरवार ठहराया है वफाकी हुकूमत को। कुछ वज़रा को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर दाखिला को असद उमर साहब ने नाम लेकर इन लोगों को मुखातिब किया और कहा कि इस पूरे मामलात, इस पूरे हालात के पीछे जिनका कसूर है, जिनका हाथ है, वो वफाकी हुकूमत और उनकी कैबिनेट है। इसके अलावा एफआईआर के लिए खान साहब ने 3 नाम सामने पेश किए हैं। और नाज़रीन, अगर हम बात करें तो वफाकी हुकूमत की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। उन्होंने इस चीज़ की, इस पूरे वाक़े की भरपूर मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि सियासी एतबार से ये तमाम मामले को अगर इंतशार की तरफ फैलाना जो है वो जायज़ नहीं होगा और मज़म्मत करते हैं इस वाक़े की, लेकिन इसमें वफाकी हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। ये मामला जो है वो खान साहब खुद लेकर आए थे। एक खूनी लॉन्ग मार्च का कहा गया था जो कि अभी प्रैक्टिकली होते हुए नजर भी आ रहा है। इसमें जरूर जो है वो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने धमकियां दी थी। और नाज़रीन, अभी मौजूदा सूरत हाल यही है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में, बल्कि गली बाजारों में जो है वो आवाम का इस वक्त धरना, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। फैसलाबाद की बात करें तो शेलिंग हो रही है, पथराव, और आवाम जो है वो सड़कों पर निकल के आए हुए हैं। नाज़रीन, आज का सवाल यही है प्रोग्राम का कि ये जो वलीद नामी शख्स जो कि इकरार भी कर रहा है कि फाइटिंग मैंने की, मैं घर से ये इरादा करके आया था, बंदूक अपने साथ लेकर आया था, खान साहब को जान से मारना चाहता था लेकिन नाकाम हो गया, मेरा किसी और को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ खान साहब जो एक मोटो लेके चल रहे थे उससे सेटिस्फाइड नहीं था और मेरे पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, मैं अकेला हूं और अकेले ही उनको ख़त्म करना चाहता था। सवाल ये है कि क्या वाकई ये जो फायरिंग की गई वलीद नामी शख्स ने, इसके पीछे वफाकी हुकूमत या फिर जिनके ऊपर पीटीआई इस वक्त एलिगेशन लगा रहे हैं वो हैं या नहीं है? अपने पैनल से हम ये सवाल करेंगे, हाँ या ना का ऑप्शन होगा। इसके अलावा नाज़रीन, अगला सवाल के आफ्टर दिस इंसिडेंट क्या लॉन्ग मार्च सही सलामत इस्लामाबाद तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं, या फिर खान साहब जो है वो दूसरी कॉल के लिए मज़ीद इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे, मज़ीद वक्त लगेगा, ये क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करने जाएंगे, चूँकि इस वक्त नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान साहब भी ज़िद पर हैं और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है, दोनों हटने को तैयार नहीं है। पीछे आवाम भी जो है वो इस पूरे मामलात में पिस रही है, जानें भी जा रही हैं, माली नुकसान भी आ रहे हैं, जानी नुकसानात भी हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि घुटने किसको टेकने पड़ेंगे? क्या वफाकी हुकूमत को घुटने टेकने पर इमरान खान और उनकी पूरी जमात मजबूर कर पाएगी या फिर नहीं? हाँ या ना का ऑप्शन है। हमारे पैनलिस्ट के पास जाने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पैनलिस्ट होंगे हमारे साथ नज़ीर उस्मानी साहब, PMLN से हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा राजा यावर कमाल साहब जैलूम से PTI से हमें ज्वाइन किया है। आइमा मेहदी साहिबा ने हमें UK से ज्वाइन किया है, इकोनॉमिस्ट है, एनालिस्ट हैं। इसके अलावा शम्स मीर साहब ने गिलगित से ज्वाइन किया है, PMLN से। जमील अहमद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गिलगित से हमें ज्वाइन किया है। और लास्ट में नाज़रीन राजा शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PGI इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू और प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आप सबको। सबसे पहले मैं यहाँ पर बढ़ना चाहूँगी आइमा मेहदी साहिबा की जानिब। जी आइमा साहिबा, बताइएगा कि क्या इस वक्त आपको लगता है पूरा जो कल का एक मामला, एक पूरा वाक़या जो पेश आया मंजर आम पर है, इससे पहले भी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब सरेआम जो है वो खुल्लम खुला धमकियाँ देते रहे इमरान खान साहब को और ये भी कहा कि अपनी जान की हिफाजत खुद करो और ये खूनी लॉन्ग मार्च होने से रोक दो, टेबल टॉक पे आ जाओ, मुज़ाकरात कर लेते हैं, इलेक्शन तो टाइम पर होंगे। अब जो ये मामलात आए हैं सामने, क्या लगता है कि वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में या फिर नहीं है? वलीद नामी शख्स जो इकरार कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ आपको लग रहा है? क्लियरली ये कहना कि वफाकी हुकूमत का
یا کسی پاس بارے میں تو ایک ورڈکٹ بٹ امپاسبل، کیونکہ اس کے لیے تو پوری ایک تفتیش ہو پولیس کی، اور جس طرح سے ایک پورا تحقیقاتی عمل ہو تو پتہ چل سکتا ہے. لیکن یہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اٹ ہیز بیکم این انکریزنگ ٹرینڈ انٹرنیشنلی، گلوبلی. اگر آپ مارٹن لوتھر کنگ کے زمانے سے یو ایس اے میں دیکھیں، وہ فریڈم فائٹر تھا، اس کو مار دیا گیا. مطلب اس طرح اندرا گاندھی، دین پاکستان میں assassinations، بے نظیر بھٹو کی assassination. So these assassinations are becoming increasingly common. اور لوگوں کو صرف ایک بہانہ چاہیے تھا. You can never get to the core of this. Plus I don't think کہ یہ صرف ایک وفاقی حکومت کا کام ہے. I think اگر ہے بھی کسی کا ہاتھ، it's not just one party thing. یہ ایک ملی جھلی جو ہے ایک سٹوری ہے، اور مل جل کے یہ پلاننگ ہوگی. اوکے، بٹ ایز یو نو کہ جب ہم وفاقی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اوور آل یہ ملی جلی مکس اچار ہی ہے. ایک پی ڈی ایم چونکہ یہاں پر موجود ہے، تو چونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کے سینئر عام کارکنان کی بات کریں، رہنماؤں کی بات کریں، تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں وزیر اعظم پر، وزیر داخلہ پر، بیکاز جس طرح سے انہوں نے تھریٹس دی تھی منظر عام پر ہیں. یہ تو ہے، تھریٹس تو ہے بالکل سامنے، لیکن یہ ایک دم سے ایک ورڈکٹ دے دینا، ایک پکا سٹانس دے دینا اس کے اوپر کہ انہوں نے ہی کرایا، یہ تو اٹس امپاسبل بیکاز آئی ڈونٹ ہیو the proof, nobody has the proof. وہ تو جس پارٹی آئی مین جس باڈی کا یہ رسپانسبلٹی ہے، فار ایگزامپل پولیس ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ایک پروسیس وائز ود وٹنسز ود پروف وہ دکھائیں کہ کس نے کرایا، تب یہ کہا جا سکتا ہے کس نے کیا. بٹ آل ان آل آئی کین جسٹ سے اٹس بیکمنگ انکریزنگلی اگریسو. And it is becoming a new trend to have people assassinated. And you know, بہت aggression آ گیا ہے، لوگ پاگل ہو رہے ہیں. That's all I can say. اوکے رائٹ. بٹ یہاں پر جو حملہ آور تھا، جو کہ اپنے آپ کو جس کا نام نوید ہے، اس کی پوری ایکسپلینیشن 2 ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی. کیا لگتا ہے کہ اس کی ویڈیو میں جو وہ بات بیان کر رہا ہے اسکرپٹڈ لگ رہی ہے یا پھر واقعی جینوئن وہی بندہ لگ رہا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ I mean, I'm from a very different background. I'm more with economics and stuff. But generally, جتنا میرا experience ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے. I mean, مجھے تو وہ in his right state of mind ہی نہیں لگ رہا. میں تو اس کو I will put it in these words کہ مجھے تو لگ نہیں رہا کہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہے. There's definitely a very big planning behind him جس کی وجہ سے he has done what he has done. Otherwise یہ نہیں ہو سکتا. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک، اوکے آپ کا جواب بھی آ گیا اسی سوال کے اوپر. اوکے جی، راجہ یاور صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں لیا. گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ تمام نیشنل ٹی ویز نے دکھایا کہ جو انہوں نے ملزم پکڑا ہے اس کے پستول سے تو فائرنگ کنٹینر پہ نہیں ہوئی، اور فائرنگ کہیں اور سے ہوئی. وہ بھی کلیم کر رہے ہیں جی وہ لڑکا کہیں اور کا تھا. اور پھر حکومت کا تانا بانا کیسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے فل فور کبھی نہیں، ہم نے دیکھا کبھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، ابھی کوئی پراپر انکوائری نہیں ہوئی، اور آدھے گھنٹے کے اندر اس کا اعترافی بیان آ جاتا ہے. اور اسی دن خواجہ آصف جو ڈیفینس منسٹر ہیں وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کو باقاعدہ انڈورس کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی یہ تو اب اس نے بیان دے دیا، یہ مذہبی معاملہ ہے اور یہ اس پہ رہنا چاہیے. تو اس سے زیادہ تانا بانا حکومت کا کیا ہو؟ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسے واقعہ دیکھا ہے کہ ایک ملزم ابھی پکڑا گیا، وہ ابھی حوالات میں ہے اور اس کی تفتیش ہونی، اور اتنا مطلب یہ بین الاقوامی شخصیت کے اوپر حملہ ہوا، عالم اسلام کے لیڈر کے اوپر حملہ ہوا، اور آپ نے آدھے گھنٹے کے اندر اس کا کنکلوژن نکال دیا اور قومی اسمبلی میں اس کے اوپر تقریر بھی کر دی. تو میں تو بالکل دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ اس میں حکومتی جو لوگ ہیں ان کا شامل ہے. اگر نہ ہوتا تو یہ جس کسی نے بھی یہ اسکرپٹ لکھی تھی وہ اتنی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس سے بیان بھی دلواتے اور پھر آپ چلے جاتے اسمبلی میں، اور اسمبلی میں جا کے بھی آپ اس کے اوپر ہی کھڑے رہتے. اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ تھا، اور تھریٹ دینے کے بعد جس آپ نے خود، آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ پروگرام کرتی ہیں، بڑا اچھا کور کرتی ہیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو انہوں نے پستول والا لڑکا دکھایا ہے اس نے تو فائرنگ ہی نہیں کی، اس کا تو پستول ہی گر گیا. اور پہلی بات یہ ہے اس کے جو سامنے کے حد و خال نظر آ رہے ہیں، جو ہتھیار اس کے پاس تھا، میرا تو نہیں خیال کہ اتنا ساسا بھی اس لڑکے کے پاس ہوگا. وہ بڑا قیمتی ہتھیار تھا، اور ڈرگز کہیں اور سے چل رہے ہیں، فائرنگ کہیں اور سے ہو رہی ہے.
اور وہ آپ کے ہی اینکر ہیں کوئی. انہوں نے کہا جی کہ میں گاڑی کے پیچھے تھا اور میں نے سامنے دیکھا کہ پلازا کے اوپر ایک بندہ اسالٹ ویپن لے کے کھڑا ہوا تھا جہاں سے برسٹ آئے. تو اس میں تو گورنمنٹ تو ویسے ہی اس کو کلوز اینڈ شٹ کیس کر کے جان چھڑانا چاہ رہی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہے. چلیں آپ کا جواب بھی آ گیا. آپ کو لگتا ہے, بلکہ آپ لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے نا اس میں ملوث ہے, اور جس طرح سے تھریٹس آئے ہیں کرنے والے بھی وہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. راجہ شاہد صاحب, آپ سے بھی وہی پہلا سوال, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جو ملک کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس طرح اس پورے سے چکتے اس وفاقی حکومت نے جس طرح ڈیل کیا ہے, اس سے تو غصہ عوام کے اندر آپ دیکھ سکتی ہیں. اور ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ حکومت انوالو ہے کہ کل یہ واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد رانا ثناء اللہ کی ذرا پریس کانفرنس اٹھائیں, ذرا خواجہ آصف کی پریس کانفرنس اٹھائیں, جس کی بھی آپ پریس کانفرنس اٹھائیں گے وہ دھمکیاں تڑیاں, ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی رانا ثناء اللہ مطلب کوئی وزیر داخلہ نہیں ہے, وہ کسی ایریے کا بدمعاش ہے اور وہ بس تڑیاں لگا رہا ہے. مطلب وزیر داخلہ ایک نان سینس آدمی کو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا, جس کو یہ سینس نہیں ہے کہ یار آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چور دروازے سے ہی وزیر داخلہ بنا دیا ہے, کم از کم انسان کے بچے بنے. اور یہ جو دھمکیاں دینا اور تڑیاں لگانا یہ تو کسی محلے کے بدمعاش کا کام ہوتا ہے. آپ اپنے عہدے کو دیکھیں اور آپ اپنی حرکتیں دیکھیں, تو ان ساری سچویشنز کو دیکھتے ہوئے آج ابھی بھی فیض آباد پہ جتنی شیلنگ کی ہے ہمارے پرامن پروٹیسٹرز کے اوپر, تو اس سے لگتا یہی ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی 3 نام دیے ہیں, وہ تینوں نام میں رانا ثناء اللہ نمبر 1 ہے. یہ داخلہ ہوتے ہوئے اس کے جو کسٹڈی, یہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پنجاب میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے, لیکن آپ بھی ہینڈلرز مل کے آپ کچھ بھی کرا سکتے ہیں. اور آپ نے دھمکیاں دی ہوئی ہیں, آپ کی پریس کانفرنسز ثبوت جو ہے کی مطلب جو ٹاک شو ہے وہ آپ کا موجود ہے کہ آپ نے کہا جی اس کو جو ہے ہم نے کچلنا ہے, تو آپ دھمکیاں تو دیتے رہے, پچھلے 2 مہینے سے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ان سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے, ان سارے ایونٹس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اس میں انوالو ہے, اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ امریکہ کے شیرباد کے ساتھ. اس کے اندر جو 3 لوگ شامل ہیں ان تینوں کا نام خان صاحب نے ابھی دوبارہ اپنی پریس کانفرنس میں دوبارہ دے دیا ہے کہ یہ 3 نام ہیں. جب تک ان کی پراپر انویسٹیگیشنز نہیں ہوں گی, ہم جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہمارا پرامن پروٹیسٹ ہے یہ جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جس دن خان صاحب بہتر ہو جائیں گے وہ دوبارہ اسلام آباد کی کال دیں گے. اچھا صحیح. تو یہ لیکن یہ آپ کے سوال میں تھوڑا سا, چونکہ آپ نے جواب پراپرلی آپ کا آ گیا, میرے پاس جواب آ گیا پہلے سوال کا, لیکن یہاں پر کچھ ہم کہیں کہ ذرائع کے مطابق یہ خبر بھی آگے پیچھے پھیل رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب تیسرا جو نام ہے جس کے اوپر FIR کا خان صاحب نے کہا ہے اس کو نکلوانے کے لیے بضد ہیں. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے راجہ صاحب؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک المیہ رہا ہے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے خلاف کبھی بھی FIR نہیں کاٹے گی, وہ ابو دی لا ہے. عمران خان صاحب نے بھی ابھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا ہے کہ میں نے یہ 3 نام دیے, مجھے پتا ہے یہ سازش کہاں پہ, اور مجھے پہلے سے پتا تھا. ظاہری بات ہے جس بندے کے اوپر حملہ ہو رہا ہوتا ہے یا جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہو اس کو آپ پہلے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہو, آپ کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. آپ ڈے بائی ڈے جب لانگ مارچ لاہور سے چلا تھا تو اسی وقت سے لائیو تھریٹ تھا خان صاحب کو, لیکن وہ خان صاحب ڈٹے رہے, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, میرا اللہ پہ یقین ہے. تو بات یہ کہ یہ جو 3 نام ہے بالکل یہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اگر کلپریٹ چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو, کالی بیڑیں کسی بھی ادارے میں ہو سکتی ہیں, تو ان کالی بیڑوں کو سامنے لانا چاہیے کہ یہ ملک ہے, یہ پاکستان ہے, یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ کیا جنگل کا قانون تو نہیں آپ جس کو مرضی جو ہے اسیسنیٹ کرا دیں. اور ایک پاپولر پارٹی یعنی پاکستان کی سب سے بڑی وفاقی پارٹی, اس کے لیڈر کو آپ قتل کروانا چاہ رہے تھے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا, ورنہ انہوں نے اپنی طرف سے تو کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی. تو جو 3 نام ہیں انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے پراپرلی, چاہے وہ کوئی. صاحب میرا سوال یہی تھا کہ انویسٹیگیشن تو چلے ہونی چاہیے, لیکن پرویز الہی صاحب جو تیسرا نام ہے کیا اس کو نکلوانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یہ نہیں, کیونکہ وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں, پرویز الہی صاحب تو ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہے, ایسی کوئی خبر نہیں ہے پرویز الہی. اوکے, جسٹ رومر ہے اس کا مطلب یہ ساری باتیں. ہاں جی, ایسا کوئی فی الحال ان کی طرف سے ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا. اوکے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا. اوکے,
जी नाजरीन, अब हमारे साथ जमील अहमद साहब भी मौजूद हैं। जमील साहब से जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल इनके लिए भी उसी तरह से ही। जमील साहब बताइएगा। ऑन द स्पॉट वो बंदा पकड़ा गया है, ठीक। तो पंजाब पुलिस ने उसको पकड़ा है। पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। हम तो यही कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम बैठे हुए थे, कायरा साहब ने हमारी पार्टी का इसको मुश्तरका GIT बनाया ताकि कौम पूरी का शिकार ना हो और एक दूसरे पे ना हो। ये अटैम्प्ट हुआ है, इसकी पीपल्स पार्टी भरपूर मदद करती है, क्योंकि हमने तो देखा है हमारे लीडर्स जो है वो शहीद हो गए हैं। हम इस वाकये की मजम्मत पहले भी की है, आज भी करते हैं, लेकिन इसको ब्लेम गेम नहीं बनाना चाहिए, ताकि ये पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला है। तो इसमें हमारी राय ये है कि खान साहब और उसकी पूरी पार्टी को कि एक इम्तिहान में है, तो उसको चाहिए कि इसको खामखा में किसी इदारे पे या वफाकी हुकूमत ने या किसी और पे डालने की बजाय जो बंदा पकड़ा गया है वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, पंजाब में उसकी हुकूमत है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करे और हकाइक जो है वो कौम के सामने लाए। ऐसा ना हो कि ब्लेम गेम में नुकसान पाकिस्तान का हो। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जमील साहब। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चूँकि PTI की तरफ लाना चाहती हूँ। PTI वाले इस वक्त चूँकि इल्ज़ामात उन्होंने लगा लिए हैं, आपको पता है असद उमर, फवाद चौधरी साहब और दीगर जो सीनियर रहनुमाएँ हैं उन्होंने भी साफ वाज़े अल्फाज में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला चूँकि थ्रेट्स देते रहे थे कि इमरान खान यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा और दीगर बातें आवाम के भी सामने हैं। उन बेसिस पर उनको शक नहीं बल्कि यकीन है कि इस काम में वफाकी हुकूमत मुलविस है। और सेकंड जो आपने कहा कि जो ऑडियो वीडियो रिलीज़ की गई है, जो हमलावर शख्स था नवीद उसका नाम, वो भी है पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा है और वाकई अभी रूनुमा होते साथ ही फौरन तौर पर जो है ना, काली भेड़ें किसी भी इदारे में हो सकती हैं, तो उन काली भेड़ों को सामने लाना चाहिए कि ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये क्या जंगल का कानून तो नहीं आप जिसको मर्जी जो है असैसिनेट करा दें कि, और एक पॉपुलर पार्टी यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी वफाकी पार्टी, उसके लीडर को आप कत्ल करवाना चाह रहे थे, जो कि अल्लाह ताला ने उनको बचाया, वरना इन्होंने अपनी तरफ से तो कसर कोई नहीं छोड़ी थी। तो जो 3 नाम है इन्वेस्टिगेट होने चाहिए प्रॉपरली, चाहे वो कोई। साहब मेरा सवाल यही था कि इन्वेस्टिगेशन तो चले होनी चाहिए, लेकिन परवेज इलाही साहब जो तीसरा नाम है, क्या उसको निकलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? ये नहीं, क्योंकि वो तो आप लोगों के साथ खड़े हैं। नहीं, परवेज इलाही साहब तो ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे, ऐसी कोई खबर नहीं है परवेज इलाही। ओके, जस्ट रूमर है, इसका मतलब ये सारी बातें। हाँ जी, ऐसा कोई फिलहाल उनकी तरफ से ठीक है, आपका जवाब आ गया। ओके, ठीक हो गया, ठीक है, आपका जवाब आ गया। ओके जी नाजरीन, अब हमारे साथ जमील अहमद साहब भी मौजूद हैं। जमील साहब से जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल इनके लिए भी उसी तरह से ही। जमील साहब बताइएगा। ऑन द स्पॉट वो बंदा पकड़ा गया है, ठीक। तो पंजाब पुलिस ने उसको पकड़ा है। पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। हम तो यही कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम बैठे हुए थे, कायरा साहब ने हमारी पार्टी का इसको मुश्तरका GIT बनाया ताकि कौम पूरी का शिकार ना हो और एक दूसरे पे ना हो। ये अटैम्प्ट हुआ है, इसकी पीपल्स पार्टी भरपूर मदद करती है, क्योंकि हमने तो देखा है हमारे लीडर्स जो है वो शहीद हो गए हैं। हम इस वाकये की मजम्मत पहले भी की है, आज भी करते हैं, लेकिन इसको ब्लेम गेम नहीं बनाना चाहिए, ताकि ये पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला है। तो इसमें हमारी राय ये है कि खान साहब और उसकी पूरी पार्टी को कि एक इम्तिहान में है, तो उसको चाहिए कि इसको खामखा में किसी इदारे पे या वफाकी हुकूमत ने या किसी और पे डालने की बजाय जो बंदा पकड़ा गया है वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, पंजाब में उसकी हुकूमत है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करे और हकाइक जो है वो कौम के सामने लाए। ऐसा ना हो कि ब्लेम गेम में नुकसान पाकिस्तान का हो। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जमील साहब। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चूँकि PTI की तरफ लाना चाहती हूँ। PTI वाले इस वक्त चूँकि इल्ज़ामात उन्होंने लगा लिए हैं, आपको पता है असद उमर, फवाद चौधरी साहब और दीगर जो सीनियर रहनुमाएँ हैं
انہوں نے بھی صاف واضح الفاظ میں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان وزیر داخلہ چونکہ تھریٹس دیتے رہے تھے کہ عمران خان یہاں تک پہنچ نہیں پائے گا اور دیگر باتیں عوام کے بھی سامنے ہیں، ان بیسس پر ان کو شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس کام میں وفاقی حکومت ملوث ہے۔ اور سیکنڈ جو آپ نے کہا کہ جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے، جو حملہ آور شخص تھا نوید اس کا نام، وہ بھی ہے پورا اسکرپٹڈ لگ رہا ہے اور واقعی ابھی رونما ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر جو ہے نا اس کا پکڑے جانا یہ ایک اسکرپٹڈ کی علامت ہے۔ یہ اس طرح کی کچھ ایلیگیشنز ہیں، اس کو آپ سیاسی ایلیگیشنز کہتے ہیں، یہ کیا کہیں گے اس کو؟ یہی پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہ آج سے پہلے بھی یہی ہوا، اس طرح کے حادثات ہوئے تو اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے کتنے لیڈرز پاکستان میں اس طرح واقعات میں، بم دھماکوں میں ہمارے فوجی، ہمارے بچے، ہمارے شہری شہید ہوئے، تو اس پر بلیم گیمز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ بندہ ان کی کسٹڈی میں ہے، پنجاب حکومت کی کسٹڈی میں ہے، پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی ہے۔ خواہ مخواہ وفاقی حکومت میں ڈال کے اس کو قیاس سا پیدا کرنے کی بجائے صحیح انویسٹیگیشن کرے، بندہ بھی ان کے پاس ہے، پولیس بھی ان کے پاس ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہے۔ چلیں بالکل جی نذیر عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقف کے لیے جو ہے نا رابطہ کیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ وہاں پر جہاں یہ واقعہ ہوا وزیر آباد میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب حکومت آلریڈی پی ٹی آئی کی ہے، ٹھیک ہے، سیکورٹی کے معاملات ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اسلام آباد مرکز سے لے کر وہاں تک کم سے کم 125 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ ان کے حدود میں ہی ہے۔ اور ان کے جس طریقے سے سینیٹر فیصل وابڑہ صاحب نے پہلے ہی ایک انصاف کیا تھا کہ یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ خونی لانگ مارچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اپنی سیکورٹی کے حوالے سے اور جو ہے نا ایک فل پروف جو ہے نا سیکورٹی ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا اس کو تو ہم خود ذاتی میں بھی اور جماعت کی طرف سے بھی اور قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی پرزور مذمت کی گئی اس واقعے کی۔ اور یہ دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں کہ جو یہ فائرنگ جب ہوئی ہے، آپ سمجھ ہمارے عقل میں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنے لوگ آگے جو کھڑے بھی تھے اور آگے جو ہے نا وہ ان کی ٹانگوں میں گولیاں کس طرح کس طریقے سے لگی، اور اس کی اگر صحیح طریقے سے تحقیقات کی جائے تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے اپنے لوگوں میں سے کسی کی سازش ہوگی، سازش کو بے نقاب کیا جائے۔ صحیح جی ناظرین، اب شمس میر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، لیتے ہیں ان سے بھی پہلے سوال کا اوپینین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کا ورکر ہو، ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے اس حادثے سے بچایا، اس حملے سے بچایا اور وہ صحت یاب ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بڑا ناخوشگوار واقعہ ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک جمہوری تاریخ کے اندر، ایک جمہوری ملک کے اندر اس قسم کا واقعہ ہونا جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ہم بطور پولیٹیکل ورکر اس کو جو ہے میں اپنی جماعت کی جانب سے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ بھی ایک اللہ کا شکر ہے کہ موقع سے جو ہے جس نے حملہ کیا وہ گرفتار ہو گیا، اور اس کی گرفتاری کی وجہ سے بہت ساری جو کنفیوژنز تھیں، جو کنسپیریسی تھیریز تھیں، وہ آٹومیٹکلی ہی دم توڑ گئی ہیں۔ اب یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتی ہیں۔ The third thing is کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو ذکر کیا کہ جی وہ ہے، میرے خیال میں ایسا سوچنا بھی مناسب نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس لیول پہ جائے گی یا اس لیول پر جو ہے کوئی فیصلہ کرے گی کہ وہ ایک جمہوری لیڈر کو، ایک سیاسی لیڈر کو، ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو، ایک سابق وزیر اعظم کو وہ اس طریقے سے جو ہے کوئی خدا نخواستہ وہ سوچے گی بھی ہے۔ میرے خیال میں ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ ایک پورے ملک کی گورنمنٹ
मूवमेंट है जिसको आप शम्स मीर साहब, आप नहीं सोच सकते या आपकी जमात नहीं सोच सकती, दैट इज अनदर थिंग, बट यहाँ पर तो एफआईआर की बात निकल रही है। असद उमर साहब, फवाद चौधरी या दीगर जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, उनके स्टेटमेंट्स आप तक भी पहुंचे होंगे, आपने भी सुने होंगे। वजीर आजम पाकिस्तान का नाम इस वक्त ले रहे हैं खुलेआम, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का नाम ले रहे हैं खुलेआम। देखिए, हम एक जिम्मेदार जमात के वर्कर्स हैं। पीटीआई का प्रॉब्लम यही रहा है कि वो एक गैर जिम्मेदार जमात है, इमैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी क़यादत इमैच्योर है, इसका वर्कर इमैच्योर है। देखिए, सियासत में तनकीद होनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए। इस लेवल पे नहीं जानी चाहिए तलखी जो है कि वो बराह रास्त आप नामजुद कर दें। लेकिन जिसने हमला किया वो गिरफ्तार हो चुका है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस होगी, इंटेरोगेशंस होंगी, मालूम हो जाएगा किसने क्या किया है। लेकिन बराह रास्त इस तरीके से किसी पे इल्जाम लगाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। जी अम्मा, क्या लगता है कि ये